ثابت شدہ ہو. یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں، کچھ کلیریفیکیشنز، کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں کیسی دعائیں کریں اور کون سے اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے، اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا، ذرا وسعت لاتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار. تو انشاءاللہ یہ عنوان آئے گا. بہت سے لوگ دعا قبول نہیں ہو رہی، کہاں سے ہوں گی دعائیں کے شرائط میں تو اترو، پہلے کنڈیشن تو لاگو کرو. ٹھیک ہے، تو آئیے دعا کی فضیلت کیا ہے. میں نے کچھ تو باتیں رکھی اور رکھ دیتا ہوں. دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبادت ہے، جامع ترمذی کی روایت. اسی طرح اللہ سے دعا مانگنے والا جو ہے بڑی عظمت والا عمل ہے. اللہ سے دعا مانگنا عظمت والا عمل ہے. ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا سے زیادہ عظمت والا کوئی عمل اللہ کے نزدیک نہیں ہے. دعا کرنا بہت عظمت والا عمل ہے اور اس سے زیادہ عظمت والا اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں. اسی طرح دعا تقدیر بدل سکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے. کتنی افضل چیز ہے نا دعا. سب کر سکتے ہیں ہم اور سب کی قبول بھی ہوتی ہے، تو دعا ہے. اسی طرح دعا نازل شدہ اور غیر نازل شدہ تمام آفات اور بلاؤں کا حل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جو ہے دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے. لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کرو. مطلب جو بلائیں تم پر نہیں آئی اور جو بلائیں آئی ہوئی ہیں دونوں کو ٹالنے کا حل راستہ کیا ہے؟ دعا کرو. یہ نہیں کہا کہ اے امت مسلمہ کے ولیوں تم دعا کرو، سب سے کہا نا. اگر خاص ہوتی دعا کہ اللہ گناہ گار کی نہیں سنتا تو کہتے نا کہ اے امت مسلمہ کے نیک لوگوں تم دعا کرو، اس لیے کہ جو بلا اتری ہے اور جو اترنے والی ہے وہ اسے ٹل جاتی ہے. نہیں کہا نا تم سب دعا کرو. ٹھیک ہے، ہم سب سے کہا. اسی طرح دعا کرنے والے کو اللہ کبھی محروم نہیں رکھتے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا یہ مسنون ہے، سنت طریقہ یاد رکھیے. آپ ہاتھ اٹھانا چاہیے دعا کے لیے، لیکن ہاتھ بہت لمبے لمبے نہیں پھیلانا، سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جب ہاتھ اٹھاتے تو ہاتھ نزدیک ہوتے، ملے ہوئے ہوتے. حدیث میں آتا ہے ہاتھ ملے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور جب آپ بہت شدت ہوتی تو ہاتھ کو دور نہیں کرتے. ہاں بس شدت کی دعا تو ہاتھ کھولتے جاتا ہو نہیں. جب آپ شدت سے دعا کرتے تو ہاتھ اوپر کی طرف جاتے. جتنی شدت ہوتی دعا ہوتی کہ بدر میں آپ نے ہاتھ اتنے اوپر کیے تھے کہ آپ کے بغل نظر آ رہے تھے، اور بارش نماز استسقاء میں آپ اتنے اوپر ہاتھ کرتے اور الٹے کرتے کہ آپ کا بغل نظر آتا. تو دعا کی شدت جتنی زیادہ ہوں گی آپ ہاتھ اتنے اوپر اٹھائیں گے اللہ کی طرف، اوپر کی طرف. یہ عاجزی کی علامت ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہے مطلب کچھ مانگ رہا ہے، ایک بھکاری کی حیثیت سے کھڑا ہے. ٹھیک ہے، عاجزی کی علامت ہے. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہاتھ کھلے رہتے ہیں دعا نیچے گر جاتی، ایسا نہیں ہے. یہ سب اللہ کا غائب کا معاملہ ہے. لیکن ہاتھ ملانا چاہیے اور ہاتھوں کو آپ اس کی شدت کے اعتبار سے کیجیے، اور قبلے رخ ہونا بھی یہ سنت ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا مسنون ہے. اور دعا جب کرتا ہے بندہ محروم. ابن ماجہ کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا ہے اور بڑا سخی ہے، بہت دینے والا ہے. اس کو ایک تو شرم بہت آتی اور بہت سخی ہے، بہت دینے والا ہے. تو لہٰذا جب بندہ اس کے حضور میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے، میں کیسے نہیں دوں گا اس کو. ایک مطلب بہت حیا آتی ہے اس کو کہ کوئی اس کے در پر آئے مانگے اور وہ خالی ہاتھ چھوڑے. تو اللہ کے رسول نے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ بڑا حیا دار ہے، بڑا سخی دینے والا ہے. تو اس کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ اس بندے نے جس نے ہاتھ اٹھایا اس کو خالی کیسے جانے دے. تو کچھ نہ کچھ ضرور ڈالتا ہے آپ کی جھولی میں، یاد رکھیے. یا تو چیز کے بدلے چیز، دعا کے بدلے، اس کے بدلے آخرت میں ثواب، یا اس کے بدلے ایک مصیبت ٹالتا ہے، اس لیے کہ اس کو حیا آتی ہے آپ کو لوٹانے کے اندر. ٹھیک ہے، تو ہاتھ اٹھانا بڑا سنت ہے اور اللہ دعا. اسی طرح جو ہے دعا کے تعلق سے بات آتی ہے، اس کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا بھی لحاظ رکھیں. ان آداب کا ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو ہو سکتا ہے دعا جو آپ کہتے قبول نہیں ہو رہی ہے، ہم کو لگ رہا ہے اس کا ہو سکتا ہے. آئیے سنیے دعا مانگنے کے لیے جو ادب رکھنا. جامع ترمذی کی روایت ہے، ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے بعد اس نے دعا کی اے اللہ میری مغفرت کر، مجھ پر رحم کر، اور اس کے بعد چلا گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. صحابہ نے کہا اس کی قبول نہیں کیوں؟ تو آپ نے فرمایا جب دعا کرو تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، تعریف بڑائی بیان کیجیے اللہ کی. سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اللہ کی حمد و ثنا. اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو اور اس کے بعد اپنی حاجت رکھو. تو دوسرے صحابی نے سن لیا، فوراً گئے، نماز پڑھی، اس کے بعد الحمد ثنا کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا، اور اس کے بعد جو ہے اپنی دعا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی قبول ہوئی. یہ ادب ہے دعا کا، یاد رکھیے. ان کو ضروری نہیں کہ آپ جلدی میں ہو، مصیبت میں تو آپ سیدھے پکارے اللہ کو، لیکن جب آپ اطمینان سے دعا کر رہے ہیں تو ضرور اس ادب کا لحاظ رکھیے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اپنی حاجت اس کے بعد رکھیے، اور اس کے اندر بالخصوص اپنی مغفرت کے ساتھ شروع کیجیے. اللہ میری مغفرت، اس کے بعد میرے فلاں عمل اور فلاں عمل اور فلاں عمل. ٹھیک. اسی طرح دعا جامع ہو، کم الفاظ والی ہو، اور 2 ٹوک ہو، ڈائریکٹ ٹو پوائنٹ ہو. جامع سمجھتے آپ، کم الفاظ والی.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے الفاظ پسند نہیں کی دعا میں، خوب لمبے لمبے اشعار پڑھ رہے، یہ پڑھ نہیں، جامع ہوں. جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ دعا کر رہے تھے اور کہتے اللہ مجھے جنت دے، جنت کے سیدھے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے الٹے ہاتھ پہ اتنے درخت دے، جنت کے کھیت. تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے، ایسی تفصیلی جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ کیوں کر رہے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے یہ سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی، یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو. اے اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں، اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ، اتنی حوریں، اتنے فلاں، اتنے گھر، اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا. اتنا کیوں کہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے، خالی آپ بول دیجیے بس. بات سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے. تو جامع ہو اور دو ٹوک ہو، دو ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو، بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم. تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم. دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ. آپ کہے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو گیا. دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا، ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ 3 شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے بس کچھ تو بھی چل رہا ہے، بس مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس اور یہاں آمین آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، نہیں غافل ہے آپ، ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی، یاد رکھیے. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے گا. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے. ٹھیک، اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ 3 بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ، تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا 3 بار کہا اللہم اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا. کہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتہ چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا کر، اللہ میری مغفرت کر، اے اللہ میری مغفرت کر. یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے. آپ جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی ایک ساتھ. امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگو، اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے، اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. تو جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے، اور پھر اس سامنے والے کے لیے بھی دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو، اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے.
ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں، نماز کے مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے، جو دعا سنے، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو، یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دونوں دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا، کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق، جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کو لیکن بھاگنا آسان کر دے، بہت لوگ کرتے ہیں نا ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں، تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں، تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، کہ تو گناہ کی ہے نا، آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے، گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے، دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، اس کی گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھے؟ جیسا پنکچر کسی نے دکاندار ہوتا، آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے، پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنا چاہیے، معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگے، ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو کہ اللہ کو جو خام خواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا، اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے۔ اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے، کوشش کرے مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے۔ کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوششیں اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کے یوں ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ، جب کھڑے ہو گئے آمنے سامنے تو وہ 1000 کی تعداد تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگی، پکار کر دعا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا کی ادب تھے۔ اب بعض دعائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا اپنے نفس پر جب آپ بیمار ہوتے تھے، تو آئیے وہ دعائیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے یہ تمام باتیں دنیاوی علاج کے ساتھ چل رہا ہے، آپ دنیاوی علاج کراتے ہوئے یہ تمام کام کر رہے ہیں، یاد رکھیے۔ میں نے یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ دنیاوی علاج چھوڑ دیجیے اور باقی یہی کرتے رہیے کافی ہے، آپ دواخانے بھی جائیے، لیکن پہلے یہ ہوگا اور ساتھ میں پھر علاج کرواتے رہیے اور پھر صبر کرتے رہیے، اللہ سے دعا کرتے رہیے، تو علاج کے ساتھ یہ سب چل رہا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں ملیں گے تو شفا ہے، یاد رکھیے۔ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض دعائیں کی شفا کے لیے اس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بس مختصر رکھوں گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اس کے جسم پر ہاتھ رکھتے اور یہ دعا پڑھتے اس کی شفا کے لیے، دعا یوں اللہم رب الناس اذهب الباس اشفی انت شافی، کہ اے اللہ انسانوں کو پالنے والے، انسانوں کے رب، اس سے تکلیف دور فرما، اس سے تکلیف دور فرما، اشفی انت شافی، اس کو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، لا شفا الا شفاؤ، تیرے علاوہ کوئی اور شفا دینے والا نہیں ہے، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے کہ جو بیماری کو بالکل نہ چھوڑے۔ یہ دعا کرتے اس بیمار کے لیے، جب آپ جاتے اس کو پڑھتے اور یہ دعا کرتے کہ مریض پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا کرتے اللہم رب الناس اذهب الباس، اے اللہ جو انسانوں کا رب ہے اس سے اس کی بیماری کو دور کر، اور یقیناً جو آپ فرماتے آگے اشفی انت شافی، تو شفا دینے والا، تیرے شفا دینے کوئی نہیں ہے، لا شفاؤک الا شفاؤک، تیرے علاوہ کوئی شفا نہیں دیتا، شفاء لا یغادر سقما، ایسی شفا دے اس کو کہ اس کی بیماری کو بالکل نہ چھوڑو۔ تو ہم بھی جب مریض کے پاس جائیں، کوئی گھر میں مریض ہو جائے، یہ دعا اس کے جسم پر ہاتھ رکھ کے پڑھیے، دیکھے شفا ملیں گی، ساتھ میں علاج بھی بہرحال کراتے رہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درد کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کسی کے اعضاء میں درد کی شکایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا، اس کی درد کی شکایت سنی، تو آپ نے فرمایا
کہ تو اپنے اس اعضاء پر جہاں تکلیف ہے اپنا سیدھا ہاتھ رکھ اور 3 بار بسم اللہ پڑھ. پیٹ دکھ رہا ہے، پیر دکھ رہا ہے، اچانک سر میں درد شروع ہوا، پتہ نہیں لوگ کیا کیا کرواتے ہیں. سنت سے یہ ہے کہ ہاتھ رکھو اور 3 مرتبہ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اور کہا کہ 7 مرتبہ پھر یہ پڑھ. 3 بار ہاتھ رکھ کے کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کے نام سے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھ، اور آپ نے فرمایا اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ، کہ میں اللہ کی بڑائی اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما اجد و حاضر، اس چیز سے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جس کا مجھے اندیشہ ہو رہا ہے. تو 3 بار پہلے بسم اللہ کہے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو ہے شفا دیتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ رقیہ کیا، دم کیا ایک دعا پڑھ کر. جبرائیل علیہ السلام نے کیا دعا پڑھی تھی؟ حدیث میں لفظ آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنا کہا بسم اللہ ارقیک، کہ میں اللہ کے حکم سے تجھ پہ جو ہے دم کرتا ہوں. جبرائیل علیہ السلام آئے اور رسول اللہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کی، بسم اللہ ارقیک، کہ اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، من کل دائن یوزیک، ہر اس بیماری سے جو تجھے نقصان دہ ہے، من شر کل نفس، اور ہر نفس کے شر سے اللہ تجھے محفوظ رکھے، وعین حاسد، اور ہر نظر لگانے والے کی نظر بد سے تیری حفاظت کرے، اللہ یشفیک، اللہ تیری جو ہے تجھے شفا دے، بسم اللہ ارقیک، میں اللہ کے حکم سے تجھ کو جو ہے دم کرتا ہوں. یہ دعا جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کی. اسی طرح معوذتین آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سورہ جو ہے فاتحہ پڑھ کر ہم دم کر سکتے ہیں. یہ تمام کے بڑے فضائل آتے ہیں، یاد رکھیں. ہم نے یہ تمام چیزیں بہرحال آج چھوڑ دی ہیں، اور ایسی تمام وہ دعائیں جو قرآن سے اور سنت نبوی سے ثابت ہے آپ پڑھ سکتے ہیں. میں نے تو 2-4 نمونے کے طور پہ رکھی. یہ اگر پڑھ کر ہم کریں گے تو آپ دیکھیے جہاں دوا سے بھی علاج کا کچھ حصہ ہو رہا ہے، وہیں یہ دعائیں بہت حد تک نفسیاتی طور سے ہمیں جو مرض سے دور کر دیں گی، یا کم از کم بیماری ختم نہ بھی ہو تو ہم ایک مضبوط ایک مومن بنے رہیں گے. ہم آہو بکا نہیں کریں گے، تقدیر کو کوسیں گے نہیں، اللہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اللہ سے بدگمانی نہیں کریں گے کہ ہم ہی بیمار ہونا تھا کہ اللہ ہمارا ہی گھر ملا تھا کیا، معیش ملا تھا کیا. کم از کم یہ تسلی رہیں گی انسان کو، نفسیاتی وہ مضبوط اور قوی رہیں گا، چاہے جسمانی اعتبار سے کتنا لاغر اور بیمار ہو چکا ہو. تو یہ دعائیں بڑی اہمیت رکھتی ہے، یاد رکھیں. اسی تو اپنی حاجت کو پوری کرانے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں. 2 رکعت نفل پڑھیے، اس کے بعد اللہ سے مانگیے. مانگنے کے ادب بھی بتا دیتا ہوں، حالانکہ اس میں نہیں ہے لیکن بتا دیتا ہوں ادب کیا ہے مانگنے کا، ورنہ یہ ادب بھی ہم بھول جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دیکھا ایک شخص آیا، اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اس نے دعا مانگی اور چلے گیا. آپ نے کہا اس کی قبول نہیں ہوئی. پھر ایک شخص آیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کے رسول پر درود بھیجا اور پھر دعا کی. آپ نے کہا قبول ہو گئی. تو دعاؤں کے آداب کیا ہے؟ نماز پڑھا آپ نے 2 رکعت نفل، اس کے بعد سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کیجیے. اب اللہ کی حمد و ثنا کیا ہے؟ کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھی حمد و ثنا ہے، سورہ اخلاص پڑھی حمد و ثنا ہے، تعریف کیجیے اللہ کی، آیت الکرسی پڑھی حمد و ثنا ہے. خاص الفاظ کوئی ثابت نہیں، رسول اللہ جو پڑھنا چاہے پڑھی، ہوگی حمد و ثنا. رسول پر درود کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، درود ابراہیم پڑھ لی. پھر کہیے اپنی دعا، اے اللہ میرا فلاں فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ فلاں مسئلہ، ایسی دعا کی. اور اس میں بھی یہ دعا کیا کیجیے ہمیشہ، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے بد دعائیں اپنے لیے مانگے دعا سمجھ کر. اے اللہ میرے لیے خیر اور بہتر ہو، اس دین کے لیے، میرے معاش کے لیے اور میری آخرت کے لیے تو قبول کر. اس میں بھی اگر آپ جلد بازی کریے اللہ یہ ہونا ہی، تو کبھی کبھار دعا کی شکل میں بد دعا مانگتے اپنے لیے، کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں یہ بہتر ہے، کل کو پتا چلا نقصان دیتی. ایسی دعا کیجیے اللہ اگر میرے دین کے لیے، معاش کے لیے، آخرت کے لیے عافیت ہو، اچھا ہو تو نزدیک کر، مجھے اس سے نزدیک کر، یا اگر میرے دین اور معاش اور آخرت کے لیے برا ہو تو اس سے مجھے، ایسی دعا کیجیے. ورنہ کبھی کبھار ہم دعائیں تو مانگتے اللہ کو لیکن درجہ تو بد دعائیں رہتی اپنے لیے، ہم کو تو نہیں معلوم ہے اچھا ہے برا ہے، بس مانگ رہے یہی چھوڑنا. جب دے دیتا ہے تو پھر بولتے ہیں یار میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا. تو آپ نے ضد ایسی کی، آپ بہتر انداز سے اللہ سے مانگتے. تو اس کے ادب کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا، رسول اللہ پہ درود، اور اپنی حاجت کا پھر اللہ کے سامنے رکھنا اور اللہ کو اس معاملے میں سپرد کر دینا. تو بہتر جانتا ہے، میں تو مانگ رہا ہوں، بہتر ہے تو مجھے دے دے، اگر میرے لیے بہتر نہیں تو مجھ سے دور کر دے. ٹھیک. اور دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگنا چاہیے، یہ بھی ایک ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. رسول اللہ فرماتے دعاؤں کو پکے الفاظ میں مانگو. اے اللہ تو یہ چاہے تو ایسا کر دے نہیں مانگنا. اللہ کو کون، اس کے اوپر کون ہے جو اس کو چاہے گا؟ اللہ کے اوپر کوئی اتھارٹی جو تو چاہیں گا تو اس کی، اللہ اگر بہتر ہے تو یہ میرے لیے کر دے. پکے الفاظ سمجھے. رسول اللہ فرمایا دعائیں پکے الفاظ میں کیا کرو، کچے الفاظ میں نہیں. اے اللہ اگر تو بہتر سمجھے تو کر دے. کیوں؟ اللہ کو معلوم ہے کیا بتا، اگر اللہ بہتر ہو تو کر دے، تو بہتر سمجھے تو کر دے، کیوں؟ بہتر ہو تو کر دے، بہتر نہیں ہے تو مت کر. پکا الفاظ.
कच्चे अल्फाज मत अदा कीजिए, ऐसे अल्फाज मत अदा कीजिए डामाडोल वाले हो। ये तो अल्लाह के ऊपर असल फरमाते कोई हाकिम थोड़ी है जो तय करेगा। तू चाहे तो, चाहत क्या है अल्लाह, तू समझे बेहतर तो कर दे, नहीं समझे बेहतर तो मेरे लिए बुरा है तो दूर कर दे मुझसे। रसूल ने दुआएं पक्के अल्फाज में मांगा करो, ये मत क्या करो तू चाहे तो फला, तू चाहे तो अल्लाह के ऊपर कोई थोड़ी अथॉरिटी है जो उसकी चाहत और नहीं चाहत। पक्के अल्फाज में अल्लाह बेहतर हो तो कर दे, नहीं बेहतर है तो दूर कर दे, बस खत्म। एकदम बेहतरीन अल्फाज, पक्के अल्फाज, कच्चे अल्फाज में ना करे, ठीक। तो ये भी दुआओं के बहरहाल कोई मौका मिला तो अफजल इबादतें जिसमें नमाज शामिल है और इसी तरह तवाफ शामिल है, ये बगैर तहरत के, बगैर गुस्ल और बगैर उसके बाद वजू के नहीं हो सकती है। तो गोया इसकी बड़ी अहमियत है, याद रखिए। और ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरह से फ़राइज़ का पे अमल करना हम पर वाजिब और फ़र्ज़ है, उसको सीखना फ़र्ज़ है, उसी तरह वो तमाम बातें जो फ़र्ज़ के तकमील में ज़रूरी उसकी शराइत है, उसकी वजह है, उसकी बेस है, उन तमाम का सीखना और करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना उस फ़र्ज़ पे अमल करना ज़रूरी है। तो अगर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है और उस पर अमल ज़रूरी है, तो नमाज किन किन चीज़ों की बुनियाद पर मुकम्मिल होती है, उन तमाम को सीखना भी फ़र्ज़ और उतना ही ज़रूरी है। अगर ज़कात देना फ़र्ज़ है तो ज़कात की तकमील के लिए जो जो चीज़ें होती है, उसके मसाइल, कितने निसाब पर ज़कात निकलेंगी, उसका मालूम करना भी फ़र्ज़ है। अगर हज करना फ़र्ज़ है तो उसका तरीक़ा सीखना भी हम पर फ़र्ज़ है और तमाम चीज़ें करना भी उसकी फ़र्ज़ है, ठीक है। तो उसी तरह जो है नमाज चूँकि हम पर फ़र्ज़ है तो उसकी शर्त तहारत है, और तहारत में गुस्ल भी शामिल है और वज़ू भी शामिल है, याद रखिए। तो बहरहाल कुछ बातें मैं जो है तहारत के अहकाम के ताल्लुक से आपके सामने बहरहाल आज रखने की बहरहाल कोशिश करूँगा। तो मुकम्मल उन्वान इसमें कवर करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अहम नुकात रखते हुए ताकि बाकी बातें और भी आप जो है मुख्तलिफ किताबों के ज़रिए सीख सकते हैं, रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि तहारत की अहमियत और फजीलत क्या है आप तमाम और हम तमाम जानते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहारत को आधा ईमान का, तहरुल शत्रुल ईमानी, पाकी या तहारत, सफाई, सुथराई, अच्छे अपने आप को अच्छा रखना, अपने माहौल, अपने समाज को साफ़ सुथरा रखना, खुद को पाक रखना, अपने कपड़ों को पाक रखना, अपने बैठने की जगहों को, अपनी इबादत की, तो मैं गोया तमाम चीज़ों में पाकी का शरीयत ने हुक्म दिया। और शरीयत सिर्फ पाकी का हुक्म नहीं देती है, शरीयत सिर्फ ज़ाहरी पाकी का हुक्म नहीं देती है, शरीयत ज़ाहरी और बातिनी दोनों पाकी का हुक्म देती है। इंसान का बातिन भी पाक हो, मतलब अंदरून भी पाक हो, जिसके लिए शरीयत कहती है हसद, जलन, कीना, बुराई, बद अखलाकी, बेअदबी, इनसे बचा करो, इसलिए कि ये बुराई है। अंदरूनी सफाई भी चाहती, और शरीयत बैरूनी सफाई, ज़ाहरी सफाई भी चाहती है कि शरीयत कहती है कि तहारत लो, वज़ू करो, गुस्ल से रहो, पाक रहो और फला। तो गोया शरीयत दोनों तहारतें चाहती है, एक तहारत जो अंदर की हो, इंसान अंदर से पाक हो, और एक तहारत जो बाहर की होती है कि इंसान ज़ाहरी तौर से पाक हो, और दोनों ही अहम है। अगर हम अब ज़ाहरी तहारत की मैं बात करूँगा, यहाँ जब पाकी की बात करूँगा, तो आप ये मत समझिए बाती नहीं ज़रूरी नहीं है, बाहर से तो बड़ा वज़ू साफ़ है और दूसरों के बारे में कीना रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं, नफ़रत करते हैं, हसद रखते हैं, धोखा देने का सोचते हैं, नुकसान पहुँचाने का सोचते हैं, ये भी दुरुस्त नहीं। और वहीं अगर अंदर से पाक हो और फिर वज़ू और तहारतों को एहतिमाम नहीं, नमाजी नहीं पढ़ते, तो फिर वो भी बेकार है। तो दोनों ही तहारतें शरीयत में अहम हैं, ठीक। और इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, जैसे कि एक आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, जो सूरह बकरा की आयत नंबर जो है 222 है, उसका एक हिस्सा अल्लाह ने कहा और फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को, तहारत रखने वालों को, सफाई और सुथराई रखने वालों को पसंद करता है। तो एक तौबा करना और दूसरा सफाई। तो तौबा अंदरूनी पाकी का जरिया, इंसान जो गुनाह करता है अंदरूनी, हसद, जलन, बुग़्ज़, कीना, बदअखलाकी, तमाम चीज़ें, गाली दे दिया, झूठ बोल दिया, धोखा दे दिया, अंदरूनी बुराइयां हैं, तो तौबा को पसंद करता है। और ज़ाहरी पाकी को पसंद करता है, मतलब अंदरूनी पाकी के लिए तौबा, ज़ाहरी पाकी के लिए बोले दोनों पाकीज़गी को पसंद करता है ना। क्या फरमा इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों, मतलब अंदर से जो पाक करे, गलती होगी पाक कर ली अपने आप, तौबा उसका जरिया है गुनाहों से पाक होने का। वो युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, और ज़ाहरी पाक रहने वालों, अंदरूनी पाक और ज़ाहरी पाक दोनों मिलाकर अल्लाह दोनों से मोहब्बत करता है, ठीक। तो इससे मैं समझता हूँ इसकी फजीलत हमें पता चलती है। लेकिन आज हम इस समाज में देखते हैं कि जहाँ हम रहते हैं, मुसलमान पाकीज़गी से बहुत दूर है, दोनों ही किस्म, अंदरूनी पाकीज़गी और ज़ाहरी जो है बाहर की पाकीज़गी, दोनों से बहुत दूर होते हैं। मतलब ये कि ना अंदर का हम साफ रखने की सोचते हैं, ठीक, और ना ही ज़ाहरी पाकीज़गी हमारी नज़र आती। कुछ हद तक अगर ज़ाहरी पाकीज़गी हम अपने घर के हद तक या अपने जिस्म की हद तक कर भी लेते हैं,
تو باقی جگہ ہمارا کوئی ایمفسائز، کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے. جیسا کہ میرا گھر صاف ہے تو میرے گھر کا کچرا میرے گھر کے بالکل سامنے ہوتا ہے، تو یہ کون سی پاکیزگی کہ اپنی جگہ کو تو پاک کرو اور اپنے گھر کے سامنے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤ. یا میرا گھر تو بہت صاف ستھرا ہوتا ہے جس کے اندر روز واشنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کا گندا پانی جو ہے سامنے سڑک پر آتا ہے، جس کے ذریعے کئی لوگ بے طہارت گندگی میں اور ان کی طہارت خراب ہوتی ہے، صفائی خراب ہوتی ہے، اس کی مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی. تو ایسا نہیں، ہمیں اپنے نفس کو، اپنے گھر کو، اپنے محلوں کو، ہمارے سماج کو، ہماری بستیوں کو، ہمارے شہروں اور ملکوں کو ہمیں پاک رکھنا ہے. اس لیے کہ ہمارا دین اس کی تعلیم دیتا ہے، دین اس کی تربیت دیتا ہے، دین بار بار اس کے بارے میں ہمیں جو ہے متوجہ کراتا ہے، ہمیں اس کا حکم دیتا ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اب آئیے، اللہ رب العزت اپنی کتاب میں طہارت کا ہمیں حکم دیتا ہے، اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَهَّرُوا، کہ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے. جنوبی کا معنی ہوتا ہے ایسا آدمی کہ جس کو غسل واجب ہو. ٹھیک، ایسا آدمی جس کو غسل واجب ہو. تو کہا اگر تم میں سے کوئی شخص جنوبی ہو جائے جس پر غسل واجب ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا تو وہ طہارت لے، تو وہ اپنے آپ کو پاک کرے. تو طہارت لینا ہم پر واجب اور فرض ہے، یاد رکھیے. کیا کہا اللہ نے؟ اگر تم میں سے کوئی جنوبی ہو جائے تو فوراً کہا تو تم طہارت لو، اپنے نفس کو، اپنے ظاہر کو پاک کر لو. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور کہا سورہ مدثر سورہ نمبر 74 اس کی آیت نمبر 4 میں کہا اور کہا فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کہ نبی اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. ثوب کا معنی ہوتا ہے ڈریس جو اوپر انسان پہنتا ہے. فَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، کہ نبی اپنے کپڑوں کو آپ جو ہے پاک رکھیے، صاف رکھیے. پہلی آیت میں جنابت کے تعلق سے کہا اگر جنوبی ہو تو پاک کر لو. دوسری آیت جو ہے کپڑوں کے تعلق سے، مطلب جہاں جنابت کی وجہ سے ہمارا غسل وہ ہوتا ہے اس سے بھی ہم پاک ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو کپڑے لباس ہم پہنتے ہیں وہ لباس بھی ہمارا پاک اور صاف ہونا، یاد رکھیے یہ شرط ہے شریعت کے اندر. ٹھیک، اب اسی طرح تیسری جگہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 222 میں فرماتا اور کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ کرنے والوں کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا طہارت رکھنے والوں کو، مطلب جو ہے جو توبہ کرتے ہیں مطلب اندرونی جو ہے برائیاں جو ہوتی ہے اس کو پاک کرتے ہیں، اور ظاہری اعتبار سے جو ہے وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، ان کو پسند کرتا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اور طہارت کے تعلق سے فرمایا اور کہا مفتاح الصلاۃ الطہور، کہ نماز کی چابی طہارت ہے، مطلب غسل اور پھر وضو. نماز کی چابی طہارت ہے، مطلب اس شخص کی صلاۃ قبول نہیں ہوتی جس کی طہارت درست نہ ہو، تو یہ اس کی شرط ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور فرمایا لا تقبل الصلاۃ بغیر الطہور، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نماز کو تب تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ وضو نہیں کر لیتا، مطلب جب تک کہ وہ پاک نہیں ہو جاتا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح تیسری روایت جو صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. ٹھیک، تو آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کتنی باتیں شریعت نے پاکی کے تعلق سے بیان کی. اب آئیے پاکی کے طہارت کے کیا اقسام ہیں، صفائی کے کیا اقسام ہیں؟ تو صفائی طہارت پاکی کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ظاہری اور دوسری قسم اندرونی. یہ دونوں ہی قسم ہمیں یاد رکھی، شریعت یہ دونوں چاہتی ہے، ہم اندرونی پاک ہو اور ظاہری پاک ہو. ظاہری پاکیزگی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم غسل سے رہیں، بلا وجہ غسل میں تاخیر نہ کریں. ٹھیک، سہولت ہوتے ہی کر لے، یہ نہیں کہ ابھی کریں گے بعد میں کریں گے، ہو سکتا موقع محل نہ ملے. اسی طرح جو ہے ہم باوضو رہنے کی کوشش کریں، اور نماز تو بہرحال وضو کے بغیر قبول ہی نہیں ہوتی ہے. اپنے کپڑوں کو ہم صاف رکھیں، ہم جہاں رہتے ہیں کھاتے پیتے ہیں اس جگہ کو صاف رکھیں، جہاں عبادتیں کرتے ہیں وہ جگہ ہماری صاف ہو، ہمارے محلے، ہماری بستی اور ہمارے شہر جو ہے یہ صاف ہو. یہ ہوا ظاہری طہارت. اور اندرونی طہارت میں مراد حسد، کینہ، بغض، تکبر، برائی، گالی دینا، بری باتیں دوسروں کے بارے میں خیال رکھنا، اسی طرح جو ہے برے قبیح جو ہے افکار جس کو کہیں گے، سوچ بھی رکھنا یا ایسے خیالات بھی لانا، ان سے بھی ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پاک کرنا پڑے گا. تو طہارت کی شریعت میں 2 قسمیں ہیں، ایک طہارت جو ظاہری ہوتی ہے اور ایک طہارت جو اندرونی ہوتی ہے. دونوں کی اپنی اہمیت ہے. اندرونی طہارت خراب ہو جائے تو توبہ اس کا ذریعہ ہے صاف کرنے کا، برائی دل میں تھی کچھ تھا توبہ کر لیجئے. ظاہری طہارت خراب ہو تو پھر غسل اور وضو اس کے لیے 2 چیزیں مہیا ہے ہمارے پاس. ٹھیک،
اب آئیے طہارت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے؟ طہارت حاصل کرنے کو، پاکی حاصل کرنے کو، اور اب میں ظاہری، میرا جو اب پورا عنوان رہے گا ظاہری پاکی پر ہے۔ اب جو طہارت حاصل کرنا ہے ہم کو، تو وہ کن کن چیزوں سے طہارت ہو سکتی ہے؟ تو طہارت جو ہے، پاکی جو ہے، صفائی اور ستھرائی جو ہے، شریعت میں ہم دو چیزوں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا پانی اور دوسرا پاک مٹی۔ صاف پانی مطلب پاک پانی ظاہر سی بات ہے، اور صاف مٹی، پاک مٹی، یہ دو چیزوں سے انسان طہارت حاصل کر سکتا ہے، یاد رکھیے شریعت۔ ٹھیک، اس کے تعلق سے جو سادہ پانی جس کو ہم کہیں گے، یا صاف پانی جس کو ہم کہیں گے، میں سادہ پانی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو پانی کہا جاتا ہے لیکن وہ پانی ہوتے نہیں، جیسا گلاب کا پانی، پانی تو ہے لیکن گلاب ہے۔ سادہ پانی اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مطلب پانی جو جھیل میں ہو، ندی میں ہو، سمندر کا ہو، بارش کے ذریعے جو آتا ہو، نہروں کے ذریعے جو نکلتا ہو، کنووں سے جو نکلتا ہو، یہ سادہ پانی۔ اس میں کچھ ملاوٹ ہو جائے تو پھر وہ پانی تو ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ گلاب کا پانی، عطر کا پانی، مطلب کوئی چیز لگ جاتی ہے، سادہ پانی ہونا ایک، اور دوسرا مٹی سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ پانی کے تعلق سے اللہ رب العزت اپنی قرآن میں فرماتا ہے اور کہتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی کو اتارا جو پاک ہوتا ہے۔ اب آسمان سے اترا ہوا پانی جھیل، ندی، نالے جس کو کہیں گے، کنویں اور نہریں اور جھیلوں میں اور سمندر، بحران، تمام جگہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اس پانی سے چونکہ یہ پاک ہے، یہ ہمیں طہارت دے سکتا ہے، یہ ہمیں پاک کر سکتا ہے، یاد رکھیے۔ ٹھیک، تو پہلی چیز پانی جس سے ہم طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور بحقی کی جو ہے روایت آپ نے فرمایا، پانی پاک کرنے والا ہے، الا یہ کہ اس میں اس کا بو، ذائقہ اور رنگ کسی بری چیز کی وجہ سے بدل جائے۔ پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، سوائے اس کے کہ اس کا رنگ، بو، اور آگے فرماتے ہیں اس کی بو، ذائقہ یا رنگ کسی چیز کے ملاوٹ سے، گندی چیز کی ملاوٹ سے بدل جائے تو تب اس سے وضو یا طہارت حاصل نہیں ہوں گی۔ ایسا پانی جس کا رنگ مکمل بدل جائے، جو پانی کہلانے لائق نہ ہو، بو تبدیل ہو جائے، مطلب پانی عموماً کوئی بو نہیں دیتا، ایسی تبدیلی آئے جو غیر فطری ہو، جیسا پانی میں گھاس آنے سے ایک بو ہوتی ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، غیر فطری، اتنی کوئی چیز مل جائے کہ اس کی خوشبو تبدیل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اس کا جو ہے ذائقہ اگر تبدیل ہو جائے، ذائقہ تبدیل مطلب کوئی چیز کی ملاوٹ ایسی ہو جائے کہ اب وہ پانی کہلانے لائق نہیں، آپ بول سکتے پانی لیکن گندا پانی، گندگی زیادہ ہے اس لیے گندے کا لفظ ساتھ اٹیچ ہو گیا اس، تو پھر ایسی تین اگر چیزیں بدل جائے تو پھر پانی نہیں رہیں گا اور اس سے طہارت جو ہے نہیں حاصل ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا ہے، رنگ، بو۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجیے، پانی کو جو ہے جس کی تعداد مقدار بڑی ہو اس کو کوئی گندگی ناپاک نہیں کر سکتی، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تفصیلات آگے آئیں گی۔ جیسا کہ آپ ایک جھیل کے کنارے گئے، جس جھیل میں بھینسیں بھی نہ رہی ہے، انسان بھی نہ رہے، کتے بلی بھی اس میں ہیں، اور لاشیں بھی پڑی ہے چڑیاؤں کی، کتے بلیوں کی غلاظت بھی دکھ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ جھیل ہے، اس میں پانی کی تعداد بہت زیادہ ہے جس کے بنیاد پر وہ پانی خراب نہیں کہلائیں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلتین سے زیادہ اگر پانی ہو تو اس کو کوئی ناپاک نہیں کر سکتی، سوائے اسی کی ناپاکی زیادہ اور پانی کم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، خلتین کا معنی ہے ایک قلہ جو ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک ڈرم ہوتا تھا، رنجن ہوتا تھا جس کو قلہ کہتے تھے عربی میں، اور ایک قلے کے اندر 275 لیٹر پانی آتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا خلتین مطلب دو قلے، مطلب 275 جمع 275، 550 لیٹر سے زیادہ اگر پانی ہو جائے تو کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کر سکتی۔ اب بہت سے لوگ کہتے پانی میں چھپلک گر گئی مر گئی تو، لیکن اگر خلتین سے زیادہ ہے ناپاک نہیں ہوتا، 550 لیٹر سے زیادہ ہے پانی ناپاک نہیں، اس لیے کہ یہ پانی کی وہ کوانٹٹی ہے 550 لیٹر جس کے اندر کوئی چھوٹی موٹی چیز اشیاء گر جائے تو اس سے پورا پانی خراب نہیں ہوتا، چونکہ وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے، وہ چیز سمجھ رہے بات کو، وہ ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے اس کی غلاظت۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال قلتین سے زیادہ پانی ہو تو آپ جیسا جھیل کی کنارے آپ، اب بھینسے تو آپ بولتے نہیں بھائی تو بھینسے میں وضو نہیں کر سکتا، اب جھیل میں تو میں سمجھتا ہوں قلہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ مطلب جس کو کہیں گے thousands and millions of لیٹر ہوتا ہے، تو وہاں کیا آپ ناپاکی کا مسئلہ، ہاں ظاہری جو ہے اس کو ہٹا دیجئے، تو اس کے آگے والے حصے میں آپ اپنا وضو کیجئے، جا کر غسل کی ضرورت ہے غسل کی۔ ٹھیک، تو پانی جو ہے پاک کرنے والا ہے، سوائے اس کے کہ اس کی بو، رنگ اور جو ہے اس کا ذائقہ کوئی چیز بدل دے۔ ٹھیک، مطلب اب خلتین پانی ہے اور اتنی ہی کوانٹٹی میں غلاظت مل گئی جس سے اس کے رنگ بو بدل گیا تو پھر ضرورت نہیں اس کو استعمال کی، ہوتا ہے نا کبھی ایسا۔ ٹھیک، اب اسی طرح دوسری چیز جس سے ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں وہ چیز ہے پاک مٹی۔ پاک مٹی، ٹھیک ہے، اور پاک مٹی سے مراد یہاں دھول ہے، یاد رکھیے دھول ہے، مٹی یا وہ چیز جو گیلی نہ ہو، کیونکہ جب گیلی ہو جائیں گے تو کیچڑ ہو جائیں گا، مٹی نہیں کہلائیں گی وہ چیز۔
ٹھیک ہے، پاک مٹی کا خصت کرو. اور اللہ رب العزت نے اس تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، زمین میرے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے. زمین اس امت کے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی چیز بنائی گئی ہے. اور اس بات کے تعلق سے رسول اللہ نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ دو چیزیں ایسی جو مجھے دی گئی یا اس امت کو دی گئی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ کہ میرے امت کے لیے مٹی کو باعث طہارت بنا دیا گیا. پچھلی امتوں میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو وضو فرض تھا، پانی کے ذریعے غسل اور وضو کرنا فرض تھا، مٹی کا نہیں تھا. اور دوسری چیز جو میری امت کو دی گئی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی وہ یہ تھی کہ میری امت کے لیے ساری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی، اور پچھلی امتوں کے لیے ایک مخصوص مقام اللہ طے کرتا تھا اور وہیں آ کے نماز پڑھنا پڑتی تھی ساری زمین. ایک تیسری روایت آپ نے فرمایا کہ بیت الخلا اور قبرستانوں کو چھوڑ کر ہر جگہ جو ہے نماز ہو سکتی ہے، ورنہ پوری زمین بولے تو آپ قبرستان میں بھی کھڑے ہو جائیں گے جا کر. نہیں، بیت الخلا اور قبرستان چھوڑ کر باقی تمام جگہوں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. تو یہ دو فضیلتیں اس امت کو دی گئی جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی، کہ ایک مٹی کو ذریعہ طہارت بنایا گیا اور دوسرا پوری زمین سجدہ گاہ ہمارے لیے بنا دی گئی کہ جہاں مسلمان کو وقت نماز ہو صلاۃ کھڑے ہو جائے، بس نماز پڑھ لے وضو کر کے. دوسرا اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر اس کی 43 میں، اور فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اگر تم میں سے کوئی شخص اپنے بیویوں سے ملا ہو، رفع حاجت پیشاب پیخانے کو جا کر آیا ہو، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم کو پانی نہ ملے تو پھر کیا کرو، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پھر تم پاک مٹی کا خصت کرو. صعیدن طیبن کا لفظ یاد رکھیں. اور پاک مٹی وہی ہوتی جو سوکھی ہوتی ہے. گیلی مٹی پر شک ہے کہ کس چیز کی وجہ سے وہ گیلی ہوئی. ٹھیک ہے، تو پاک مٹی سے مراد سوکھی ہوئی مٹی. اور مٹی ہو یاد رکھیں، آپ پتھر پر ہاتھ مار لیں گے، آپ ریت پر ہاتھ مار لیں گے. ٹھیک ہے، اور سب سے بہترین ذریعہ ہے آپ سوکھی مٹی لائے. سوکھی مٹی پاکی ہوتی کبھی بھی، چھان لے، جو مٹی نکلی وہ بہترین ہو جائیں گے. یا کچھ نہ ہو تو گھروں میں دھول جمع ہوتی جس جگہ، دھول پر آپ کو ہاتھ مارنا پڑیں گے اس لیے کہ وہاں مٹی ہوتی. ٹھیک ہے، مٹی پر ہاتھ مارنا انشاءاللہ طریقہ آگے لوں گا میں، غسل کا، وضو کا اور تیمم کا، اس میں تفصیلات آئیں گی. لیکن طہارت دو چیزوں سے اس امت کو حاصل ہوتی ہے، پہلا پانی سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا پاک مٹی سے. پاک پانی، سادہ پانی، پاک مٹی سے ہمارا جو ہے تیمم ہوتا ہے. کیچڑ پہ یاد رکھیے اعتماد نہیں کر سکتے ہم، اس لیے کہ وہ گیلا ہوتا ہے. اسی طرح تیمم کے تعلق سے جو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ جیسا آپ مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا، پانی نہیں ملا، تیمم کے لیے آپ گئے، آپ نے تیمم کر لیا، آپ تیمم کر کے آ گئے، نماز وہ ہو گئی، اس کے بعد آپ کو پانی میسر آ گیا، تو لوگ سمجھتے ہیں یار پچھلی نماز نہیں ہوئی اپنی، اب پھر سے نماز کے لیے چلو وضو کر لو، تیمم کر لو. دیکھیے ایسا نہیں ہے. جو عبادت جس حالت میں ہو گئی وہ ہو گئی. مثال کے طور پر کل تک میں زکوٰۃ کا لائق نہیں تھا، میرا نصاب کو مال نہیں پہنچتا تھا، اب یہ سال پہنچا تو کیا میں پچھلے سال کا بھی ارادہ کر لوں کہ نہیں پچھلا بھی دے دیتا ہوں یار کچھ نکال کے؟ ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. آپ تب جس حالت میں تھے اس حالت کو شریعت کاؤنٹ کرتی ہے آپ. تو اب جب جس حالت میں آپ نماز کے لیے جا رہے تھے تب پانی نہیں ملا، آپ نے تیمم کر لیا، آپ کی وہ نماز ہو گئی، آپ دہرانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کا ایک واقعہ ہے کہ جو ہے معاف کرنا ترمذی کی روایت ہے، کچھ صحابہ کو یہ ہوا کہ کیا جب ہم تیمم سے وضو کر لیتے ہیں، مطلب طہارت حاصل کر لیتے ہیں، نماز وماز پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد پانی مل جائے تو کیا پھر ہم کو دہرانا پڑے گا؟ جیسا 2-4 دن ہو گیا عرب کا اس ماحول میں، 2-4 دن ہو سکتا پانی نہ ملے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات صحابہ کی سنی آئی تو آپ نے کہا اور فرمایا پاک مٹی مسلمانوں کے لیے وضو ہے، پاک مٹی مسلمانوں کے لیے وضو ہے، چاہے 10 سال پانی نہ ملے. مطلب تیمم مکمل قائم مقام ہے وضو کا. 10 سال تک بھی اگر پانی نہ ملے اور تم کو تیمم کرنا پڑے تو تمہاری نماز درست ہے. یہ امپورٹنس، اہمیت بتانے کے لیے ہوتا نا. آپ بولتے نا 10 سیو جی، سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے، تو ایگزیکٹلی 1000 نہیں ہوتے ہوں، ایک پیمانہ ہوتا ہے رفلی بتانے کے لیے. تو آپ نے کہا 10 سال بھی، کہ تو صحابہ گھبرا رہے تھے کہ اب ہم سفر کو 3-4 دن تھے، اب پانی نہیں ملا، تو کیا شہر میں آنے کے بعد پانی ملے گا تو وضو کر کے پھر سے پوری نمازیں پڑھے؟ تو اس پہ آپ سے فرما رہے ہیں کہ تیمم مسلمانوں کے لیے وضو کا قائم مقام ہے، بدل ہے. چاہے 10 سال پانی نہ ملے، مطلب 10 سال تک بھی ایسی نماز پڑھے تو تمہاری نماز درست ہے. جب پانی حاصل ہو جائے تو اپنے جسم کو اس سے صاف کر لیا کرو، اور جب پانی مل جائے تو اپنے جسم کو اس سے صاف کر لیا کرو. اس سے مراد یہ کہ سمجھ لیجئے مجھے، اور یہ ایک بات اور یاد رکھیے، تیمم کا وضو اور تیمم کا غسل دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے. غسل کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے اور وضو کے لیے بھی تیمم کیا جاتا ہے. اس کے دونوں کو الگ ٹائپ نہیں کہ غسل کا تیمم الگ اور وضو کے لیے الگ. ٹھیک ہے، تو آپ سمجھ لیجئے مجھے غسل کی ضرورت تھی تو میں نے تیمم کر کے نمازیں پڑھ لی، سفر پہ تھا میں.
اب جب آ گیا ہوں جہاں پانی مجھے میسر ہے تو اس کے بعد میں اپنے آپ کو نہانا آپ ضروری میرے لیے، کیونکہ اگلی نمازیں پڑھنا ہے، اس کے لیے مجھے وضو ضروری ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ جب پھر پانی مل جائے تو اپنے آپ کو پاک کر لو، مطلب جو چیز کی وجہ سے تمہیں تیمم کی مجبوری تھی، یا پانی نہیں تھا، یا ضرورت تھی وضو یا غسل کی اور پانی نہیں ملا، تو آپ پاک کر لو اپنے آپ۔ لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ آپ پھر پاک کر کے پوری نماز دہرائے، جو ہو گئی اس میں ہو گئی۔ جیسا کہ میں مثال دوں گا، تیمم ایک سٹیپنی ہے گاڑی کی، تیمم گاڑی کا اسپیئر ویل ہے، سمجھے؟ اگر آپ کے مین ویل پنکچر ہو جائے، گاڑی کا جو اصل ٹائر ہے، اور آپ نے اسپیئر ویل اسٹیپنی لگا دی گاڑی کو، اور آپ نے اس پہ سفر کیا سمجھیے 100 کلومیٹر، تو 100 کلومیٹر وہ سفر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا۔ لیکن 100 کلومیٹر کے بعد جب آپ کو دکان مل جاتی ہے، آپ فوراً اپنے ریل ٹائر کا پنکچر بناتے اور اس پہ لگا دیتے ہیں، تو کوئی یہ بولے گا نہیں وہ 100 کلومیٹر سفر نہیں، اور پھر آپ جا کے آئیں گے اپنے اصل ٹائر پہ، ضرورت ہی نہیں ہے اسے، اس لیے کہ سفر ہو گیا۔ اسی طرح تیمم بھی ایک مجبوری کی چیز ہے جو استعمال کی جاتی ہے، لیکن مجبوری کے استعمال کا ہرگز معنی ہی نہیں کہ وہ استعمال کی مجبوری میں استعمال درست نہیں تھا، اس وہ کام ہو گیا، وہ عبادت آپ کی ہوگی، اب ضرورت نہیں اس کو کرنے۔ سمجھ گئے آپ بات؟ اور تیمم جو ہے انشاءاللہ مسائل آئیں گے، یہ ضروری نہیں کہ پانی کی غیر موجودگی میں ہی ہو، یہ بیمار کے لیے پانی کی موجودگی میں بھی جو ہے وجہ بن سکتا ہے۔ بیمار انسان پانی شاید ڈاکٹر نے کہا لگا نہیں سکتے، یا پانی لگانے سے خدشہ ہے کہ جان چلی جائے، زخم بڑھ جائے، جس سے اور بھاری نقصان مالی اور جانی ہو، تو بہرحال ہو سکتا ہے اس میں بھی آپ تیمم کریں۔ پانی تو ہے، جسم ساتھ نہیں دیتا، پانی تو ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی، تو کیا کریں گے؟ ٹھیک۔ اسی تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، سخت ٹھنڈی تھی اور ایسی جاڑے کی رات تھی اور آپ بیمار تھے کہ اگر غسل کرتے اور غسل کی ضرورت تھی آپ کو تو امکان تھا کہ آپ کو ڈر تھا کہ مر جاؤں گا، مطلب بیمار زیادہ تھے، اور عرب کی اس سردی کو آپ اندازہ لگائیے، وہ ہماری سردی جیسی نہیں ہوتی، بہت سخت سردیاں ہوتی ہے، تو آپ ڈر رہے تھے کہ کہیں امکان، تو آپ نے اس معاملے میں جو ہے تیمم کر لیا۔ انشاءاللہ مسائل اس کے آگے آئیں گے، ٹھیک۔ اب آئیے نجاست جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، گندگی کیا ہوتی ہے؟ تو گندگی دیکھیے، ہر وہ چیز جو، یا نجاست کے اقسام جس کو کہیں گے ہم، وہ ہوتی ہے جو انسانی جسم سے نکلتی ہے، جس کو عام زبان میں کہوں گا پیشاب اور پیخانے کے ذریعے سے نکلنے والی چیز نجاست ہے، یا آپ کو ناپاک کر دیتی ہے، دونوں باتیں ہوتی ہیں۔ کچھ چیزوں کا نکلنا، یا وہ چیز خود بذات ناپاک ہوتی ہے، اور کچھ چیزوں سے نکلنے سے جسم ناپاک ہوتا ہے، پورے اس کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناپاک، سمجھ رہا؟ تو پیشاب اور پیخانے کے ذریعے سے کوئی چیز نکل جائے، یہ ناپاکی ہے۔ اسی طرح خون اور پیپ کا جسم سے نکلنا، یہ ناپاکی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے حرام جانوروں کے پیشاب پیخانہ، یہ ناپاکی ہے۔ حرام جانوروں کا گوبر یا لیت جو سوکھا ہوا بھی ہو، یہ ناپاکی ہے۔ ان کی جلد، ان کے جسم سے نکلی ہوئی چمڑیاں، وہ ناپاک ہے۔ ہاں، حلال جانوروں کی جلدیں جن کو رنگت دے دی جاتی، صاف کیا جاتا ہے، وہ تو حلال استعمال، لیکن حرام جانور، تو یہ تمام چیزیں ہم کہہ سکتے ہیں یہ پلید ہے اور ناپاکی ہے، تو ان کے نکلنے سے ہمارے لیے اس کو دھونا، صاف کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے آپ بات کو، کہ خون نکل گیا، پیپ نکل رہا ہے، تو ناپاکی۔ اب آپ کے لیے طہارت مطلب اس کو صاف کرنا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وضو غسل ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن وہ ناپاکی ہے، اس کو ضائع کرنا پڑے گا۔ حرام جانوروں کی پیشاب یا پیخانہ جسم پہ لگ جائے، اب آپ کو صاف کرنا ہوگا، اس لیے کہ وہ ناپاکی ہے، سمجھ رہا؟ یا شرمگاہ سے دونوں طرف سے کچھ نکل جائے تو ناپاکی، اب اس کو آپ کو صاف کرنا ہوگا۔ کچھ کے نکلنے سے غسل ٹوٹتا ہے اور کچھ کے نکلنے سے صرف وضو ٹوٹتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ ناپاکیاں ہیں، ٹھیک۔ تو یہ تمام چیزیں ناپاکی میں شمار ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اب جب طہارت کی ہم بات کر رہے ہیں تو اب رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کو جانے کی کچھ مسائل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کچھ باتیں، تاکہ وہاں بھی طہارت کرنا ہے تو طہارت کن چیزوں سے ٹوٹتی ہے اور پھر اس کو کیسے کیا جاتا ہے۔ میں دونوں باتیں رہوں، جیسے میں نے وضو کی بات کی تو وضو ٹوٹنے کے بعد کب ٹوٹتے ہیں؟ رفع حاجت سب سے ایک عام چیز ہے، پیشاب پیخانے کو جانا سب سے بنیادی وجہ ہے ہمارے وضو کے ٹوٹنے کی۔ پھر میں غسل کا جب مسئلہ لوں گا تو پھر غسل کب ٹوٹتا ہے اور پھر اس کا طریقہ، اور وضو کب ٹوٹتا ہے اور پھر اس کا طریقہ، وہ انشاءاللہ ایک کے بعد ایک آتا جائے گا۔ تو اب نجاست کو زائل، نجاست کو نکالنے کے لیے جو ہے رفع حاجت ہمارے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ جسم سے پیشاب پیخانہ جو نکلتا ہے یہ ہمارے جسم کی صحت کی تندرستی کے لیے ضروری بھی ہے، لیکن اس کے نکلنے سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تب ان کے کیا ادب ہے اور ان میں کیسی طہارت لی جائے، اس کے بعد غسل، اور اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی چیزیں میں رکھوں گا آپ کے سامنے۔ آئیے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے رفع حاجت، پیشاب یا پیخانے کو آپ کو جانا ہے، قضاء حاجت جس کو کہیں گے، تو کن باتوں کو ذہن میں رکھنا آپ کے اور میرے لیے ضروری ہے، ورنہ ان چیزوں میں ہم بڑی بد احتیاطی کرتے ہیں اور بہت ساری گندگی اور پتہ نہیں کیا کیا مسئلے، بیماریاں اور پریشانیاں، یہ صرف ان چیزوں کو احتیاط نہیں کرنے سے ہوتی، معلوم؟ ہاتھ بغیر دھوئے کے کھانا کھا لے رہے ہیں، پیشاب پیخانے میں پانی کی کوئی تمیز نہیں ہم تو فلاں کلچر سے متاثر ہے تو کوئی کاغذ استعمال کر رہا ہے نا، کوئی فلاں چیز استعمال کر رہا ہے۔ پانی میں نے کیوں کہا پانی اور مٹی صرف دو چیزیں پاک کر سکتی ہے، مطلب آپ کاغذ مت لائیے بیچ میں، آپ دوسری چیزیں مت لائیے بیچ میں،
اصل یہی بنیاد ہے. لیکن ہم فلاں کلچر سے متاثر ہے تو ہمارے لیے تو پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم پانی کو بچانے کو آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ جس نے اس دنیا کو بنایا اس نے کسی حکمت کے ساتھ ہی یہ تمام احکامات ہم کو اور آپ کو دیے. ٹھیک ہے, تو ہمیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں جو اللہ کا ذمہ ہے. ہم وہ فکر کریں اپنے اعمال کی جو ہمارا ذمہ ہے. ٹھیک, تو بہرحال تو اس چیز کو وہ کرے. تو کیا چیزیں ہمارے ذہن میں ہو جب رفع حاجت کے لیے جائے, جب بیٹھے اور جب نکلے. 3 حصوں میں بات رکھوں گا آپ کے سامنے. جاتے وقت کی کیا احتیاط ذہن میں ہوں گی, بیٹھتے وقت کیا احتیاطیں ذہن میں ہوں گی, واپس آتے وقت کیا احتیاطیں ذہن میں ہوں گی. کچھ باتیں ہو سکتی ہے ایسا لگے کہ یار یہ تو تھوڑی بے شرمی ہے, بے شرمی نہیں ہے, یہ علم ہے اور یہ ضرورت ہے, یہ واجبات کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بہرحال چلیے آئیے. تو سب سے پہلی چیز کہ انسان جب رفع حاجت کو جائے, پیشاب یا پیخانے کے لیے جائے, تو انسانی نظروں سے دور جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے روایت میں آتا ہے جب آپ رفع حاجت کو جاتے تو بہت دور جاتے کہ ہم میں سے کوئی بھی آپ کو دیکھ نہیں پاتا. ایک روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب آپ بیت الخلاء کو جاتے, پیشاب یا پیخانے کی حاجت کو جاتے تو میں پانی لے جایا کرتا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت دور جاتا. ایک مقام کے بعد رسول اللہ مجھ سے پانی لے کے میری نظروں سے بھی دور چلے جاتے, مطلب دونوں انسانی نظروں سے دور. اور پھر رسول اللہ اس شخص چونکہ وہ ساتھ چلتے آپ سے ان کی حفاظت کے لیے, دیکھنے کے لیے, پانی دینے کے لیے, پھر آپ سے اس سے اور دور چلے جاتے, اتنے دور کہ ہم انہیں دیکھ نہیں پاتے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع حاجت کے لیے گئے, جیسا کہ آپ کی عادت اور سنت تھی, بہت دور نظروں سے چلے گئے, بڑی تیز آوازیں آنا شروع ہوئی. ہم سب گھبرا گئے, کیا بات ہے. کچھ لوگ دوڑتے ہوئے یہاں آ گئے کہ بھائی کیا بات ہے رسول اللہ, کہاں آوازیں آ رہی بہت. اور ہم کو ڈر ہوا کہ دشمن نے حملہ نہ کر دیا ہو, کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن ہمت تو کسی کی بھی نہیں ہو رہی تھی کہ آگے بڑھے, چونکہ رسول اللہ نے آواز ہم کو نہیں دی کیا ہو, اور ہم گھبراتے رہے. تھوڑی دیر بعد جب رکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے دیکھے. ہم نے کہا اللہ کے رسول ہم تو بڑے گھبرا گئے تھے, کچھ آوازیں ہم نے سنی, ہم کو ڈر لگنے لگا کہ آپ کے ساتھ کچھ ہو نہ گیا ہو. تو آپ نے کہا کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں تھا. جب میں رفع حاجت کے لیے گیا تو جنوں کے 2 گروہوں میں لڑائی ہو گئی, جو کافر اور جو مومن تھے, اور دونوں میرے پاس آئے اور کہا آپ صلح کروا دیجئے. اور ہم لوگوں کو ڈسپیوٹ جگہ کے اوپر تھا, ایریے پر تھا کہ فیصلہ کر دیجئے کون کہاں رہیں گا. آپ نے کہا میں نے پھر دونوں میں فیصلہ کر دیا اور دونوں نے میری بات کو قبول کر لیا. اور میں نے مومن جنوں سے کہا کہ تم جو ہے پہاڑوں کے دروں میں جا کر رہو, ٹھیک, یا اونچے مقامات پر رہو, مطلب پہاڑ کے جو علاقے ہوتے پہاڑی. اور جو کافر جن تھے ان سے کہہ دیا کہ تم غیر آباد سمندری ٹاپوؤں میں جا کے رہو. اور دونوں نے میری بات کو قبول کر لیا. بات سمجھ. تو یہاں بھی راوی کیا کہتے ہیں, رسول اللہ بہت دور چلے گئے تھے, ہم دیکھ نہیں پا رہے تھے, ہمیں آوازیں, ہم ڈر رہے تھے, لیکن رسول اللہ پتا تھا اتنے دور جاتے تھے, ہو سکتا بھاگنے تک وہاں پہنچ بھی نہ سکے. تو سوچا کہ انتظار کرنا زیادہ بہتر ہے. سمجھ رہے آپ. تو انسانی نظروں سے دور جانا ہے آپ کو, جب بھی آپ کو وہ کرنا ہے. یہ بات تب کے لیے لاگو ہوگی جب آپ کھلے میں کر رہے ہیں, بند کے لیے لاگو نہیں, ورنہ بند اس میں بھی آپ دور کسی علاقے میں جائیں گے, وہاں ضرورت ہی نہیں, بند ہے. اور آج کل الحمدللہ ہم شہروں میں رہتے ہیں اور بند ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کبھی مجبوری آ جائے جنگل میں تو یاد رکھیے اس کے لیے ہوگا. ورنہ آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں سڑک سے, آپ ہائی وے سے گاڑیاں چلا رہے ہیں اور لوگ انسانوں کی طرف منہ کر کے رفع حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے. کم از کم اتنی حیا تو ہونا چاہیے کہ پیٹ کر لے آدمی, مجبور ہوتا ہے نا, مجبوری یہ سمجھو جانے تک چھوٹ جا رہا تھا تو وہیں بیٹھ گیا راستے پر, مطلب گاڑیاں جا رہی ہیں اور اس ہائی وے کی طرف گاڑیوں کو دیکھتے دیکھتے رفع حاجت کے لیے کھڑا یا بیٹھا ہے. سمجھ رہا بات. کیسی مطلب گھنونی بات ہے, کتنی بے شرمی کی بات ہے. مطلب شرم و حیا کا تقاضا انسانیت بھولتی جا رہی ہے. اور پھر وہی جانور, اور جس کو ہم کہیں گے اینیمل انسٹنکٹ اپنے اندر واپس جگا رہی ہے, جو جانوروں کی خصلت کہیں گے, ننگا ہونا, جسموں کو دکھانا. یہ آدم کی اولاد اور آدم کی اور انسانوں کی فطرت نہیں ننگا ہونا ہے, اس کا فطری تقاضا ہی نہیں ہے اندر. سمجھا. تو یہ بات یاد رکھیے. ورنہ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے چوراہوں پر بیچ میں کھڑے رہ کے بس شروع ہے, اور ہر کوئی دیکھ رہا آس پاس سے, اور لوگ اپنی نظریں بچا کے جا رہے ہیں, ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی. سمجھ رہا. چوراہوں پر, نکڑوں پر کھڑے رہ کے طہارت ہو رہی ہے. کم از کم اگر ایسی ضرورت تھی تو کہیں دور جاتے, نکڑ چوراہوں پر. لوگوں کے گھروں کو طہارت کا مقام بنا دیا آپ نے. ایک جگہ سے میں گھر سے میرا گزر ہوا تو وہاں اوپر لکھا ہوا تھا, یہاں دیکھو گدھا مت رہا ہے, بڑا ایسا بورڈ لگا ہوا تھا, اور نیچے 2 آدمی پیشاب کرتے کھڑے تھے. میں نے کہا ماشاءاللہ. وہاں انہوں نے لکھ دیا, چونکہ ان کے گھر کے پاس لوگ پیشاب کر رہے تھے, اتنا تنگ کر دیا, تو انہوں نے وہاں لکھ دیا تھا تاکہ کم از کم وہ لوگ ذلیل تو ہو کہ دیکھو گدھا مت رہا ہے. ٹھیک. لیکن اس کے بعد بھی لوگوں کو شرم نہیں, کھڑے ہیں. سمجھ رہا. تو بہت احتیاط کیجیے. ٹھیک ہے. تو نظروں سے دور جانا, یا عام زبان میں کہوں گا اپنے گھروں میں تو دروازوں کا مکمل بند ہونا اس میں جا کے, تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے, کوئی آ نہ جائے. ٹھیک. چلیے. دوسری چیز کا لحاظ, اس حالت میں کوئی ایسی چیز ساتھ نہ رکھے جس پہ اللہ کا ذکر یا اللہ کا نام واضح لکھا ہو.
جیسے کہ ایک روایت میں آتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انگوٹھی تھی جو کھلی باہر آپ پہنتے تھے، جسے محمد رسول اللہ لکھا تھا، جو مہر تھی آپ کی، اسٹیمپ تھا جو بادشاہوں کا آپ خطوط لکھتے، لیٹرز لکھتے تو اس پر مارا جاتا، تو وہ آپ اتار دیا کرتے تھے۔ تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز جو ظاہری اللہ کا نام یا ذکر ہو، ایسا آپ کے پاس مصحف ہے، جیب میں قرآن ہے، آپ پڑھنے کے عادی ہے، تو وہ نہیں لے جا سکتے آپ۔ رہا معاملہ وہ قرآن جو الیکٹرانک فارم میں موبائل، آئی پاڈ یا دوسری چیزوں میں ہے، وہ الگ چیز ہے، اس کی حرمت قرآن جیسی نہیں، لیکن جو مصحف ہوتا ہے، پیج وائز جو قرآن ہوتا ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، اس کو تو نہیں لے جا سکتے۔ وہ الیکٹرانک فارم میں ہے کہ تو اگر کوئی موبائل گر گیا اس میں قرآن، تو آپ یہ نہیں بولتے قرآن گرا، موبائل گرا، لیکن قرآن جو مصحف پیپر میں ہوتا ہے، بک بائنڈیڈ بک میں ہوتا ہے، اس کی بڑی حرمت ہے، یاد رکھیں، تو اس کو نہیں لے جا سکتے آپ۔ یا کوئی بھی اس چیز پہ کھلا اللہ کا نام لکھا ہو، اور رسول اللہ جو پہنتے ہیں وہ مہر پہنتے تھے، اب خامخواہ لوگ آیت الکرسی لٹکا لیتے ہیں، اللہ کے نام کے کڑے ڈال لیتے ہیں، یہ ضرورت نہیں، تو تعویذات ہے، اور یہ یاد رکھیں شریعتاً درست نہیں، حرام ہے۔ بہرحال تو ایسا کوئی چیز اس پہ ذکر نہ لے جائے۔ تیسری چیز، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت جو ہے اپنا الٹا پاؤں اندر ڈالے، پہلے دایاں پاؤں الٹا، لیفٹ لیگ ڈالے آپ پہلے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت سیدھا ڈالے، تو یہاں الٹا یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ بس طہارت کو تو جانا ہے، کیا پرواہ کون سا پیر جا رہا ہے، بس جانا ہے۔ یہ سنت کا بھی اہتمام کرے، اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں دنیاوی اعتبار سے واللہ اعلم، لیکن ہم اس کے فائدے اٹھا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اگر بنانے والا اتنا حکیم ہو تو آپ اعتماد کر لیتے ہیں، بھائی یہ دوا ہے، اس میں کیا پتا ہے کہ آپ کو نہیں، پھر کیوں کھا رہے؟ نہیں، وہ حکیم صاحب نے دیے، وہ بہت ہوشیار ہے، انہوں نے اگر دیے ہوں گے تو فائدہ ہوگا، تو رب نے جب کہہ دیا، اس کے رسول کے ذریعے بتا دیا، تو بس کر لیجیے عمل، فائدے کیا ہے آپ اٹھاتے رہیں گے، سمجھ میں آؤ نہ ہو، لیکن سائنسی اس کے کچھ نہ کچھ فائدے، کہ تو اسلام نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا اور جو آپ نے کر کے بتایا، وہ کام کبھی بھی انسانی نفع کے لیے، انسانی فائدے کے لیے، اور جو کام آپ نے نہیں کیا اور شریعت نے اس کو حرام قرار دیا، وہ کبھی بھی نقصان کے لیے انسانی، وہ اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ کر لیجیے عمل بس۔ تو الٹا پیر ڈالیے، سب سے سیدھا پیر مت ڈالیے، ٹھیک ہے؟ الٹا پیر آپ ڈالیں گے، اور الٹا پیر جب آپ ڈالیں گے تو ڈالنے سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے، بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ دعا ہے جو بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، اور بہت چھوٹی سی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تجھ سے، بسم اللہ اللہ کے نام سے، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں خبث اور خبائث سے، مطلب وہ جنوں سے جو انتہائی قسم کے غلیظ جن ہوتے ہیں، اور جو انسانوں کو جب وہ ننگے ہوتے ہیں، پیشاب یا پیخانے کی حاجت کو جاتے تب تاڑتے ہیں، تب تکلیف پہنچاتے، تب ایذا دیتے ہیں، تو میں پناہ مانگتا ہوں ایسے جن سے، خبث اور خبائث ان کی مذکر مؤنث سے، مذکر خبث اور مؤنث جو خبائث، ان دونوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ٹھیک؟ کتنی آسان اور چھوٹی سی دعا ہے۔ لیفٹ لیگ ڈالیں گے اور اس سے پہلے دعا پڑھتے ہوئے آپ داخل ہوں گے۔ اگر آپ داخل ہو گئے اور پھر یاد ہے دعا بھول گیا تو اب دل میں آپ پڑھ لیں گے، کہ تو زبان سے ادا کرنا تو حرام ہو جائیں گا بیت الخلاء میں آپ، لیکن دل کے معاملے کو اللہ پکڑ نہیں کرتا ہے، جو خیالات دل میں آتے ہیں اللہ پکڑ نہیں کرتے، کہ اچھا خیال یہ دعا ہی آئی ہے نا، دل میں پھر کر کے ہوتا ہے، وہ سے لوگ جا کے ارے کیا کروں، دل میں، آپ زبان پہ لانا تو حرام ہے آپ کے لیے، چونکہ بیت الخلاء میں وہاں نہیں ہو سکتا، آپ دل میں آپ پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ دل میں پڑھیں گے اس وقت، لیکن آپ زبان سے ادا کرتے پہلے اندر جو ہے داخل ہوں گے۔ اسی طرح چوتھی چیز، زمین سے قریب ہونے سے پہلے اپنے کپڑے کو نیچے یا اوپر نہ کرے، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کچھ جگہ کپڑے لمبے ہوتے تو اوپر کرنا پڑتا ہے بیت الخلاء کو بیٹھنے کے لیے، اور کچھ جگہ کپڑے نیچے کرنا پڑتا ہے بیت الخلاء میں بیٹھنے کے لیے، ڈیپینڈ ہے کلچر کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے کیا لوگ پہنتے ہیں۔ اگر کسی نے سوپ پہن رکھا ہو لمبا جو جھبا ہوتا ہے رب، تو وہ اوپر کریں گا، لیکن وہیں کسی نے پینٹ پہنا ہو تو نیچے کریں گا۔ تو میں دونوں باتیں کہوں گا، اوپر یا نیچے کرنے سے پہلے اتنے جھک جائے کہ اگر امکان ہو کہ کہیں سے نظریں پڑتی ہو، چونکہ کچھ جگہ سمجھ لیجیے بیت الخلاء گاؤں میں آپ چلے جائیے 4 فٹ کی دیوار ہوتی ہے بیت الخلاء، سمجھ رہے ہیں، یا 3 فٹ کی دیوار ہوتی ہے، نیچے بیٹھ جائے تو نہیں دکھیں گا، ٹھیک؟ یا کچھ علاقوں میں آپ جائیے بیت الخلاء کو 3 فٹ کا دروازہ رہتا ہے، ٹھیک؟ پھر آپ وہاں کیا کریں گے، آپ مجبوریاں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں آپ کے پاس، چارہ ہی نہیں، ایسی مجبوریاں آ سکتی، جیسا مثال کے طور پر آپ کسی جیل میں چلے جائیے، یا جیل میں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو بیت الخلاء صرف 3 فٹ کے ہوتے دروازے، کیونکہ قیدیوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا کسی بھی حال میں، ان کو بند نہیں، مطلب ایسا نہیں چھوڑا جاتا جہاں وہ بند ہو کر کچھ پلان کر سکتے ہیں، کچھ منصوبے کر سکتے ہیں۔ اور بیت الخلاء میں کیا کرتے ہیں، عموماً وہ نیچے کا کھود دیتے ہیں، اور اگر بڑے راستے ہو تو نکل کے بھاگ جاتے ہیں، نیچے ٹنلز ہوتے ہیں نا، پانی جس سے بہتا ہے گندا، ہمارے پاس چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ علاقوں میں بڑے بڑے ٹنلز ہوتے ہیں جس میں پانی سیدھا گرتا ہے، راستے انسان چل سکتے ہیں ان ڈرینیجز کے اندر، سمجھ رہا ہے بات؟ تو کھلا نہیں چھوڑا، 3 فٹ کے ہوتے تاکہ دکھتے رہے کون اندر، مجبوریاں ہو سکتی، یا آپ نظروں سے دور تو چلے گئے، لیکن کچھ عمارتیں جو دیکھ سکتے ہیں لوگ، اونچی عمارتیں، اب کتنے دور جائیں گا آدمی، کہاں تک بھاگیں گا، ٹھیک؟ تو پھر اس کا احتیاط ضرور ہو کہ کسی کی نظریں آپ کی شرمگاہ پہ نہیں پڑے، اس لیے کہ شرمگاہ کو چھپانا ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، اس کا دکھانا ایک مسلمان کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اتنا آپ احتیاط کریں کوئی آپ کی شرمگاہ نہ دیکھ پائے۔ اسی طرح 5ویں چیز،
ٹھیک ہے. جب ہم پیشاب یا پیخانے کے لیے بیٹھیں گے اور کھلے میں اگر ہو تو ہمارا چہرہ اور پیٹھ دونوں قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. ہم جب بیت الخلاء کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہمارا چہرہ اور پیٹھ دونوں قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر بند ہے جیسا آج کل ہمارے گھروں میں بند ہوتے ہیں تو اس میں کوئی معنی نہیں, اس کا قبلہ اور اس کا کوئی اہمیت نہیں. لیکن اگر کھلے میں ہیں آپ, اوپن اسپیس میں آپ جا رہے ہیں, تو تب آپ کو یہ بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ میرا چہرہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہ ہو. لیکن جب آپ بند میں ہیں, جیسا آج 4 دیواری ہمارے بیت الخلاء ہوتے ہیں, تو بند بیت الخلاء میں اس کا کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. لیکن کھلے اگر ایریا میں جا رہے ہو تو اس کا ضرور احتیاط کرے کہ چہرہ اور پیٹھ دونوں پیشاب پیخانے نہ ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت, آپ نے فرمایا لا تستقبلوا القبلة ولا تدبروها, کہ قبلے کی طرف منہ بھی نہ کرو اور قبلے کی طرف پیٹھ دبر اپنی پیٹھ بھی نہ کرو. بغائط او بول, جب تم پیشاب یا پیخانے کو جاؤ تو نہ اپنا چہرہ نہ اپنا پیٹھ قبلے کے رخ کرو کھلے میں. لیکن بند میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بند بیت الخلاء میں تھے, لیکن اس کو چھت نہیں تھی, اس کو اوپر چھت نہیں تھی, جس کی وجہ سے جب آپ اٹھ رہے تھے بیت الخلاء کے بعد تو اٹھتے وقت میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف تھا. تو اس سے پتا چلا بند اس میں قبلے کی طرف ہونے سے کوئی حرج نہیں, لیکن کھلے اس میں قبلے کی طرف چہرہ اور منہ دونوں نہیں ہونا چاہیے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے زیادہ, بہت سے لوگ گھروں کے اندر وہ ہوتے ہیں اور بیت الخلاء بٹھانا ہے, بھانڈا بٹھانا WC, تو وہ بولتے ہیں اب قبلہ ہی آ رہا, ڈائریکشن ہے, جگہ نہیں ہے گھر میں, کیا کرنا. تو بند اس کے لیے یہ اصول نہیں ہے, کھلے اس میں تو بالکل آپ کو اس کی احتیاط کرنا پڑیں گے. ٹھیک. اسی طرح چھٹی چیز جو آپ یاد رکھیں گے وہ یہ, اس کام کے لیے لوگوں کے راستے, سائے دار درخت یا پانی کے کسی گھاٹ یا پل یا انسانیت کے نفع بخش عمارتوں کے پاس کبھی آپ غلطی سے بھی نہ بیٹھیں, یہ بہت برا ہوگا, یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور دیکھیے اسلام کیسا دین ہے, کیا پاکیزگی ہے اس کی, اس لیے کہ انسانیت کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. آپ نے فرمایا اتقوا الملائن الثلاث, ڈرو 3 قسم کی ملامتوں اور لعنتوں سے. صحابہ نے پوچھا یہ 3 قسم کی کون سی لعنتوں سے ہم بچے جو آپ بیان کر رہے ہیں, اور یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا پہلا جس چیز سے تم کو بچنا ہے, جو لعنت کی پہلی قسم ہے, وہ یہ ہے گھاٹ کے قریب بیت الخلاء کو بیٹھنے سے. گھاٹ مطلب سمجھ رہے, پانی جہاں کے لگتا ہے, ساحل ہے, سمندر کا, ندی ہے, تالاب کا ہوتا ہے نا, ہر جگہ سے پانی تالاب میں لے نہیں سکتا. ایک جگہ ہوتی ہے گھاٹ بولتے ہیں اس, آدمی کپڑے دھوتا ہے, جانور پانی پیتے ہیں, انسان پانی بھرتے ہیں. گھاٹ کے کنارے قریب, درمیانے راستہ, سڑک کے بیچ میں, یا سائے دار درخت کے نیچے پیشاب یا پیخانہ کرنے سے بچو, اس لیے کہ یہ تینوں عمل ملعون ہیں, لعنت والے ہیں, ہے نا. اور کیسی خطرناک لعنت ہوتی ہے, رسول اللہ نے کتنی بہترین بات بتائی, اس سے انسانیت کو تکلیف ہو سکتی. دیکھیے اب کسی نے گھاٹ کے پاس پیشاب یا پیخانہ کر دیا, ایک آدمی یا عورت وہاں گھاٹ پہ آتے کیا بولتے ہو, ارے لعنت ہے یار غلیظ آدمی پر. آپ تو چلے گئے, آپ پہ لعنتیں پہنچ رہی ہے کنٹینیو. لعنت کریں گے نا کوئی بھی, کسی کا جانور پھسل گیا اس پر, کوئی انسان پھسل گیا اس پر, کسی کو نقصان ہو گیا اس چیز کی وجہ سے, اس کے بعد اس کی بدبو جو 2-3 دن رہیں گی, اسے ہر آدمی آپ پہ لعنت کریں گے. یاد رکھیں رسول فرما رہے ہیں ان 3 لعنت کرنے والے عمل سے بچو, اس لیے کہ ایسی لعنت ہوتی ہے, آپ تو چلے گئے, لوگ لعنت بھیجتے رہتے ہیں آپ کے اوپر, اور اس کی پتہ نہیں کتنی نقصان اور کتنی تکلیفیں انسانیت برداشت کرتی ہیں. اس کی ہوتا ہے گاڑیاں سکٹ ہو جاتی ہیں بہت سی مرتبہ. یہ تو آج کل کے زمانے اچھے ٹائر بہت اچھی قسم کے آتے ہیں فلاں ہیں. ایک زمانہ تھا گاڑیاں روڈ سے سکٹ ہو گئی اس وجہ سے کہ لوگوں نے غلاظت سڑکوں پہ کر دی, اور اس اتنے زیادہ کی گاڑی ایک بار ٹریک سے نکلی تو وہ غلاظت میں جب گئی تو وہ سکٹ ہو گئی پوری. دیکھ رہے آپ لعنت ہے نا, ان لوگوں کو جو تکلیف پہنچی اس کے لیے معلوم لعنت والے مستحق کون ہیں. اگر نظروں سے دور جاتے تو کسی کو تکلیف ہوتی, نہ کوئی گھاٹ ہوتا, نہ کوئی راستہ ہوتا, نہ کوئی سائے